افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے کہ ایک یوٹیوبر جس کو گولی مار کے ختم کر دیا گیا۔ جی ہاں، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو اچھی معلومات انشاءاللہ چینل پہ ملا کرے گی۔ یہ واقعہ دراصل سیرینا مارکیٹ کا ہے۔ سیرینا مارکیٹ نارتھ ناظم آباد کی ایک مشہور مارکیٹ ہے اور موبائل کی مارکیٹ ہے۔ وہاں پہ ایک نوجوان یوٹیوبر تھا جو کہ ویڈیو بنا رہا تھا اور ٹک ٹاک بنا رہا تھا، یہ ویڈیو بنا رہا تھا، یوٹیوبر تھا، تو اسی دوران اس کو غلط فہمی سے گارڈ نے گولی مار دی۔ یہ بڑا ہی ایک دردناک واقعہ ہے۔ گارڈ کے واقعات کئی آ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک اور واقعہ سامنے آیا تھا کہ کوئی شخص موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے اور رکا، وہ کہیں سے بائک آ رہا ہے لے کر آیا اور گارڈ کے پاس رکا، گارڈ نے اس کو فوری طور پہ گولی ماری گردن پہ اور وہیں ختم ہو گیا۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ ہمارے بھی محلے میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا، ایک عورت کو ایک گارڈ نے ختم کر ڈالا تھا۔ اب معاملہ کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن اس بندوق کا اس کو استعمال، اس کا طریقہ یا اس کو جو ہے نا وہ اس کی تربیت ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں بڑی اہم یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، کراچی میں ویسے واقعات ہو رہے ہیں، کتنے نوجوان بیچارے ختم ہو جا رہے ہیں، 70-80 نوجوان جو ہے نا ڈکیتیوں میں ایک مہینے میں ختم ہو گئے۔ اور یہ ایک اور مشکل ہے، مصیبت ہے کہ ہمارے یہاں گارڈز، دیکھیں گارڈز کے بارے میں بڑی اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں گارڈ رکھے جاتے ہیں، اس پہ میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں مین، کہ گارڈز کی کوئی تربیت نہیں ہوتی ہے، بھرتی کر لیے جاتے ہیں لیکن کمپنیز اس کو کوئی تربیت نہیں دیتی، اور ہونا ہی چاہیے کہ اچھا ابھی بھی ایسے واقعات میں دیکھنے کو ملتا ہے، بینکس میں ڈکیتی ہوئی اور گارڈ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کنٹرول کر سکے، وہ اپنی بندوق نہیں سنبھال پاتے، وہ اپنی پستول کو نہیں سنبھال پاتے، وہ جو ہے اپنے آپ کی بھی اپنی بھی جان ضائع کرتے ہیں یا دوسروں کے بھی جان کی جو ہے وہ ضیاع کا ذریعہ بنتے ہیں۔ گارڈوں کو خدا را تربیت کریں، کمپنیوں کو پابند کریں کہ وہ گارڈز کی تربیت کریں، اس کو جسمانی طاقت فراہم کریں جسمانی طور پہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گارڈ کو جو تنخواہ دی جاتی ہے اس میں کیسے گارڈ آئیں گے، یعنی 14-15 ہزار 12 ہزار یہ گارڈ کی سیلری دیتی ہے کمپنیاں، خود تو لیتی ہے زیادہ پیسے۔ بھائی آپ کم منافع رکھو، ان کی کیا صحت بنے گی؟ ایسے گارڈ بیچاروں نے اپنا گھر کرائے پہ رہتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں تو کرائے پہ رہتے ہیں، اور بیوی بچوں کو کیسے پالیں گے، کیسے گھر گزارا، پتہ نہیں کیسے بیچارے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ گارڈ پھر بھی کام کر رہے ہیں، یہ ان کو سراہنا چاہیے۔ بیچاروں کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، اب اس تنخواہ میں کیا وہ روٹی کھائیں گے صحیح سے پیٹ بھر کے، کیا وہ کھانا کھائیں گے؟ ساری جگہوں پہ کھانا دیا بھی نہیں جاتا، ان کو دوائیاں میسر نہیں ہیں، ان کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کو صحت یابی کے لیے علاج نہیں ہو پاتا، ان کی صحت کا وہ کیا نہ کمپنی خیال رکھتی ہے، نہ بیچارے ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ میں خود دیکھتا ہوں ہمارے محلے میں گارڈ ہے، کئی دفعہ ہم اس کو مطلب کوشش کرتے ہیں محلے میں اچھا کھانا ملے، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے کبھی بیمار ہو جائے دوائیاں وغیرہ دیں، کبھی کسی سے کر لیتے ہیں، کبھی کسی طرح کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کمپنی اس طرح دیکھ نہیں پاتی، کر نہیں پاتی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ گارڈز کی میں نے کہنا چاہوں صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سے گارڈ ایسے ہیں بیچارے جو کہ ذہنی مریض ہیں، سائیکی پرابلم میں ہیں، ان کے اچھا بھی وہ جس علاقوں سے آتے ہیں، پسماندہ علاقے ہوتے ہیں، غریب علاقے ہوتے ہیں، عدل سندھ سے ایسی جگہ سے آتے ہیں۔ آپ پتہ ہے کہ جب تک کہ بھٹو زندہ ہے سندھ تو ترقی نہیں کر سکتا۔ سندھ کے ساتھ بیچارے یہ بھی زیادتی ہے کہ حاری، کمزور، غریب جو بیچارے دوسرے شہروں میں جا کے نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، پسے ہوئے ہوتے ہیں بالکل، یعنی وہ تو ان میں سے بہت سے گارڈ سندھ سے آئے ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے کیا کریں۔ تو گارڈز کو خدا را ایک تو تربیت کی بہت ضرورت ہے، اور گارڈز کو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کے جسمانی ٹریننگ، ورزش یا کچھ نہ کچھ اس طرح سلسلہ ہونا چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ کہ ان کو اس بات کی ٹریننگ دی جائے کہ اسلحہ کب استعمال کرنا ہے، کس وقت استعمال کرنا ہے، ذرا ہوش و حواس میں رہنا ہے، یہ نہیں کہ جو آیا جس کو دیکھا گولی مار دی۔ تو یہ انسانی جائیں اس طرح ضائع ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ اچھا ابھی ایک اور بات میں دیکھ رہا ہوں کہ گارڈز کے لیے کہ ان کی ہائرنگ کا بھی صحیح سے خیال رکھا نہیں جاتا، اور ایسے واقعات سننے کو ملے کہ وہ گارڈ خود ملوث تھے، ڈکیتی میں خود ملوث تھے، بینک لوٹنے میں ملوث تھے، چوریوں میں ملوث تھے، ڈاکوں میں ملوث تھے، کم تھے لیکن تھے ایسا۔ تو
رکھنے کے معاملے میں بھی کمپنیز کو چاہیے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ ہی نہیں بلکہ اور بھی تمام اس قواعد کو پورا کریں، اس کے بیک گراؤنڈس کو معلوم کریں، اس کی ساری چیزیں دیکھیں، اور ہو سکے تو کوئی ریفرنس اور گارنٹی بھی کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے واقعات ہو رہے ہیں۔ اور اب معاشرے میں ایک مسئلہ اور ہے کہ یہاں پر بے روزگاریاں بڑھ گئی ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ یہ گارڈ بیچارے کیا خرچہ پورا کرتے ہوں گے، تو ذہنی امراض کے شکار ہیں، اصل میں نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ گارڈز جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کے خرچوں کو پورا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنی ضروریات زندگی بھی بچوں کو نہیں پال سکتے۔ تو یہ تو ہونا ہی ہے کہ بیچارے کے جب گھر کے مسائل ہوں گے تو پھر نفسیاتی طور پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور نفسیاتی مریض وہ بنیں گے۔ تو جب نفسیاتی مریض ہوں گے تو پھر یہ کہ واقعات اس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی چیزیں تھیں جو کہ میرے ذہن میں تھی۔ ایک افسوس بھی کرنا تھا کہ ایک یوٹیوبر اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، بے گناہ بیچارہ مارا گیا، اور اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ انتخاب سوری کو اجازت دے دیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہاں ہمارا آواز بنو، میری آواز یہ ہم ہے، چینل کو آپ آگے بڑھائیں تاکہ ہم اچھی چیزوں کے لیے، ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھا سکیں اور آپ اس کا حصہ بنیں۔ اللہ حافظ۔